معزز ناظرین کرام، خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور مبارک ترین نام میں آج پھر خداوند کا یہ چھوٹا سا خادم نوید ملک آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے۔ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج اس پروگرام میں ایک اہم ترین موضوع پر آپ کی خدمت میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ جو بات کی جائے گی وہ ہم سب کی اہم ترین ضرورت ہے، اور ایک بہت بڑی غلط فہمی ہماری ذہنوں میں اور ہماری زندگیوں میں جو بسی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا، اور ہمیں روحانی طور پر اپنا آئینہ نظر آئے گا کہ میں کہاں پر ہوں۔ اور آج وہ اہم ترین مضمون جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شرک۔ اور شرک پر جب بات ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہے شریک اور مشرک پر بھی بات ہوگی۔ ہمارے بہت سارے عزیز ہم اہل کلیسا کی بابت یہ بات کہتے ہیں کہ ہم مشرک ہیں، یعنی ہم جو مسیحی ہیں، اہل کلیسا ہے، ہماری بابت یہ ایک سٹیمپ، نادیدنی سٹیمپ گویا وہ اٹھائے پھرتے ہیں، جس میں وہ ہمارے حق میں یہ کہتے ہیں کہ ہم مشرک ہیں۔ لیکن آج اس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں اس کے پیچھے کون سا چھپا ہوا موقف ہے، اور جو صاحبان یہ بات کہتے ہیں وہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ کیا در حقیقت ہم مشرک ہیں؟ اسی بات پر تو آج کچھ دیر کے لیے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور بہت سارے اہل کلیسا کے لیے بھی، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو کلیسیا سے باہر ہیں، یہ باتیں بڑی سبق آموز ہوں گی۔ اور ہم سب کو جو ان پروگرامز کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، بالخصوص یہ پروگرام اس وقت کا، آج کا، اس پروگرام کے وسیلہ سے ہمیں روحانی طور پر اپنا آئینہ، اپنی صورت اور شبیہ نظر آ جائے گی کہ ہم کہاں پر ہیں۔ اس لیے آئیں اپنی پوری توجہ خداوند کے پاک اور زندگی بخش ملہم کلام کی طرف لانے والے ہوں، تاکہ یہ باتیں ہماری روحانی زندگی کے گلے کا زیور بن جائے، اور ہم خداوند کے عرفان میں اور اس کی معرفت میں دن بدن، روز بروز، لمحہ بلمحہ ترقی کرتے چلے جائیں۔ جب میں بات کرتا ہوں اس موضوع پر کہ شرک کیا ہے، تو پھر ہمیں اس کا جواب جاننے کے لیے کتاب مقدس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ صحائف الانبیاء میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 17 باب اور اس کی 5ویں آیت میں آپ کی خدمت میں تلاوت کیے دیتا ہوں۔ آپ غور سے سنیے گا کہ یہاں اس ملہم کلام میں کیا لکھا ہے۔ میں کسی ایسی زبان میں تلاوت نہیں کروں گا کہ میرے بھائی اور میری بہن آپ اس کو سمجھ نہ سکیں۔
میں اس زبان میں اس وقت تلاوت کروں گا جو زبان آپ سمجھتے ہیں، اور میرے پاس اس وقت اردو ترجمہ موجود ہے، کیونکہ میں بھی اردو کو بطور احسن سمجھتا ہوں اور آپ بھی اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ لہذا کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے اس آیت کو غور سے سنا؟ میں ایک دفعہ پھر اس کو تلاوت نہیں کرنا چاہتا، ویسے تلاوت کروں بھی تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن میں اس وقت کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر اپنے لفظوں میں بات کروں گا، یعنی پروردگار عالم اپنے محبوب نبی حضرت یرمیہ کی معرفت ملہم کلام میں یہ فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی۔ یہ ملعون کے کیا معنی ہے؟ ملعون کے معنی لعنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب الافواج خالق کائنات یہ فرماتا ہے کہ جب انسان مجھ آب حیات کے چشمہ کو چھوڑ کر بشر کے پیچھے بھاگتا ہے، انسانوں سے اپنی مدد طلب کرتا ہے، انسانوں کو اپنا زور بازو مانتا ہے اور مجھ سے برگشتہ ہو جاتا ہے، کلام مقدس میں ذات باری تعالی یعنی حق تعالی خود فرماتا ہے کہ ایسا شخص ایک لعنت تلے ہے، وہ ملعون ہے۔ یعنی اس نے وہ جو تمام طرح کی برکات کا منبع ہے اس کو چھوڑ دیا اور انسانوں کے آگے جا کر بھیک مانگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو اکثر اوقات مجھے کئی ایسے اقوال اردو زبان میں لکھے ہوئے سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں کہ جو خدا کے آگے اپنا دامن نہیں پھیلاتا، اس سے نہیں مانگتا، وہ جہان والوں سے مخلوق کے آگے جا کر اپنا دامن پھیلاتا اور اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ جو تمام لوگوں کی احتیاجوں کو رفع کرتا ہے، جب اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم انسانوں کے آگے جا کر اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور ایک محتاج کسی دوسرے محتاج کو کیا دے گا؟ لازم ہے کہ ہم اسی کے پاس جائیں جو تمام لوگوں کی احتیاجوں کو رفع کرے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا شخص جو خدا کو چھوڑ دیتا ہے یا کسی حد تک اس کو بطور خدا جانتا تو ہے، مانتا تو ہے، لیکن اس جاننے اور ماننے کے باوجود وہ انسانوں سے جا کر اپنے مسائل حل کروانے کی کوشش کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ سر بسجود ہو کر، سرنگو ہو کر، سر تسلیم خم ہو کر، جبین نیاز ہو کر
رب الافواد سے اپنے لیے طلب کرے وہ بندوں سے طلب کرتا ہے. اور کتاب مقدس میں ایسے شخص کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لعنتی ہے. اور اس آج کے مضمون کے مطابق ہر وہ شخص جو خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ یا غیر معبودوں سے جو خدا نہیں ہے اپنا الو سیدھا کروانے کی کوشش کرتا ہے، وہ شخص خدا کے بیچ میں ان غیر معبودوں کو شریک ٹھہراتا ہے. اور جو شریک ٹھہرانے والا شخص ہے وہ خود مشرک ہے، کیونکہ وہ شرک کرتا ہے. اب بات زیادہ کلیئر ہو گئی ہے آپ کی نگاہ میں کہ شرک کیا ہوتی ہے اور مشرک کون ہوتا ہے. شرک یہ ہے کہ کسی غیر معبود کو جو خدا نہیں اس کو جا کر خدا کا درجہ دینا اور اس سے مانگنا، یہ شرک ہے. اور جو اس شرک کا عمل کرتا ہے وہ مشرک ٹھہرتا ہے. آئی ہے سمجھ؟ اب میں اس بات کو ذرا لے کر آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم جو اہل کلیسا ہیں ہم مشرک ہیں. کیوں بھائی؟ ہم کیوں کر مشرک ہیں؟ کچھ تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے اس بات پر. جب کبھی مجھے اتفاق ہوا اس طرح کی تصانیف پڑھنے کا جو مسیحوں کی تحریر نہیں ہے، تو ان تصانیف میں انہوں نے یہ لکھنے کی کوشش کی ہے کہ اہل کلیسا اس لیے مشرک ہیں، نمبر 1 کہ وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، اور نمبر 2 وہ حضرت عیسیٰ المسیح کو خدا اور خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں. آج تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں تفصیل سے ان تمام موضوعات پر بات کروں، کیونکہ ماضی میں بھی میں اس موضوع پر بات کر چکا ہوں، سیم اسی ٹاپک پر تو نہیں، لیکن یہ 3 خدا ہیں یا ایک ہی ہے اس کے بارے میں، اور یسوع المسیح کے ابن خدا ہونے کے بارے میں کہ اگر ہیں تو کیسے ہیں اور اگر نہیں ہے تو کیسے ہے. اس سے پیشتر کئی مقامات پر اس موضوع پر بات کی جا چکی ہے، لیکن مختصر طور پر میں یہ کہوں گا کہ خدا گواہ ہے کہ اہل کلیسا 3 خداؤں کو نہیں مانتے. آپ مانیں یا نہ مانیں، ہم مسیحوں کی صحت پر آپ کے نہ ماننے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور نہ ہی وہ جو ذات لاسانی ہے اس کی صحت پر کوئی اثر پڑے گا. اگر اثر پڑے گا تو آپ کی اخروی شخصی زندگی پر اثر پڑے گا. کیوں اس طرح کی بات ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ ہم پروردگار کی تمام برکات کے ورثہ ہیں اور باقی تمام نہیں ہیں. اور اسی سبب سے
دوسروں کو ہم انتہائی نفرت اور کدورت اور تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ ایک ایسا کور ہے جس کور کے چڑھے ہونے کے سبب سے ہم بہت ساری برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور یاد کیجئے کہ ہم مسیحی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے، ہم دو یا تین، یعنی جو معبودوں کی کثرت ہے، ہم الہوں کو یا معبودوں کو یا خداؤں کو نہیں مانتے۔ ہم ایک ہی خدا کو چاہیں تو یقین کر لیں، آپ کے لیے اچھا ہوگا، نہیں کریں تو میں کون ہوتا ہوں آپ کو مجبور کرنے والا۔ خدا ایک ہی ہے جس کو ہم مانتے ہیں، ہم الہوں کو نہیں بلکہ الہ کو مانتے ہیں، ہم خداؤں کو نہیں خدا کو مانتے ہیں، ہم معبودوں کو نہیں معبود کو مانتے ہیں۔ اور یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ وہ جس کو میں خدا کہتا ہوں، عربی زبان میں اس کے لیے خدا کی جگہ لفظ اللہ استعمال ہوا ہے، لیکن خدا اور اللہ ایک ہی ہیں کہ نہیں، میں اس بحث میں اس وقت پڑھنا نہیں چاہتا۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ کی بابت بھی لکھا ہے کہ وہ ہے جو خالق ارض و سما ہے، اور خدا کی بابت بھی تورات سے لے کر کتاب مقدس کی آخری کتاب تک خالق کے ہی الفاظ آئے ہیں بارہا بار۔ اگر میں باقی بحث میں نہ پڑھوں، صرف اتنا کہوں کہ وہ خالق کی حیثیت سے ہے، تو میرے خیال میں یہاں تک ٹھیک ہے۔ لیکن تورات کی کتاب میں اور ایون صحائف الانبیاء میں بھی اور انجیل مقدس میں بھی اس خدا کے لیے کچھ اور بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے ذاتی نام اور صفاتی نام یہ تو ایک الگ بات ہے، اور ہے ذاتی نام اور صفاتی نام بھی، لیکن یہ اس کی صفت نہیں ہے کہ وہ کلمہ کی صورت میں جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا۔ کلمۃ اللہ یعنی اللہ کا کلام، خدا ایک ہے اور اس میں کلام ہے۔ میں ایک ہوں، میں اس وقت بول رہا ہوں، کلام کر رہا ہوں۔ میں ایک ہوں، مجھ میں کلام بھی ہے لیکن مجھ میں روح بھی ہے، ورنہ یہاں آپ کے سامنے پردہ اسکرین پر میں بول نہ سکتا۔ میں انسان ہوں، مخلوق ہوں، لیکن ذات باری تعالی کی عظمت کا ایک شاہکار بھی ہوں۔ اس سبب سے مجھ میں بولنے کی، کلام کرنے کی صحیح بھی پائی جاتی ہے، اور مجھ میں روح بھی ہے۔ جب میں ذات باری تعالی کی بات کرتا ہوں تو تورات کی پہلی کتاب کے شروع میں ہی اس کی بابت لکھا ہے، خدا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، خدا کا روح وہ بھی خدا ہے، اور خدا نے کہا یعنی کلام کیا، تو کلام بھی خدا کا خدا ہے، روح بھی خدا کا خدا ہے، اور خدا تو خود خدا ہے ہی، ایک ہی خدا ہے، اور اس کے لیے ہم کلمۃ اللہ کا بھی اور روح اللہ کے بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ انجیل مقدس کی بھی بات ہے،
یہ تورات شریف کی بھی بات ہے۔ دوسرے لفظوں میں نے کہا کہ ایک ہی خدا ہے، ہم خداؤں کو نہیں مانتے۔ دوسری بات، اگر یہ الزام ہے کہ مسیح یسوع کو ہم شریک کے طور پر مانتے ہیں تو یہ بات ہم پر فٹ نہیں آتی۔ مسیحی ایمان کے مطابق خدا کا شریک کوئی ہو بھی نہیں سکتا، لیکن اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں جو آپ میں سے بہترے سمجھیں گے بھی نہیں۔ جب تک کہ خدا خود آنکھوں سے پردے نہ ہٹائے اور ہمارے دلوں کو نہ کھولے، اس وقت تک ہم اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ خدا جسم اختیار کر کے مجھ گناہگار اور تجھ گناہگار کے لیے اس زمین پر کلمت اللہ کی صورت میں آ گیا، روح اللہ کی صورت میں آ گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کلمت اللہ اور روح اللہ کی اصطلاحات اگر کسی کے لیے استعمال ہوئی ہے تو وہ کون ہے؟ کون ہے بھلا؟ معلوم ہے؟ آف کورس آپ کو پتا ہے۔ یہ اصطلاحات مسیح ابن مریم کے لیے استعمال ہوئی ہے، کسی اور کے لیے مستعمل نہیں ہے۔ تو آپ جان رہے ہیں کہ خدا خود اپنے کلمہ میں جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آ گیا۔ وہ جسم میں خدا تھا۔ گزرے کل ایک دو بھائیوں سے بات ہو رہی تھی اور مجھے یاد نہیں، لیکن اس سے پہلے میں نے ایک دو پروگرامز میں یہ بات کہہ دی کہ جب مسیحا جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آئے تو ہم نے ان کو یوں پہچانا کہ شکل انسان میں خدا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، اور مشک نافہ میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ ذات انسان و یہوہ تھی، یہ یہوہ اس کا شخصی نام ہے۔ ذات انسان و یہوہ تھی، باہم اس میں وہ عجب مرد خدا تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ میں خدا کی بات کر رہا ہوں کہ وہ واحد ہے، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم خدا کو محبت کے طور پر جانتے ہیں، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم کسی بشر کو اپنا بازو نہیں جانتے، اگر جانیں گے تو ہم سے بڑا لعنتی کلام کے مطابق کوئی اور ہے نہیں۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں چند ایک باتیں خواہ آپ کو ہضم ہوں یا نہ ہوں، شاید آپ کو ہضم ہو رہی ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرح نہیں ہیں، ان کو شاید یہ باتیں ہضم نہ ہوں، کڑوی گولی کی طرح ہوں، لیکن میں پھر بھی یہ بات کہوں گا کہ یہ باتیں ایسی ہیں جو میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے ہیں اور ذرا آئینہ دکھانے کے لیے ہے کہ جب ہم مشرق کی سٹیمپ کسی پر لگاتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے۔ یہاں پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایسے تمام لوگ، خواہ ان کا تعلق کسی ہی مذہب، کسی ہی دھرم، کسی ہی دین سے یا کسی ہی فرقہ سے کیوں نہیں ہے، جب خدا کے آگے سر جھکانے کے بجائے کسی مزار پر جا کر سر جھکاتے ہیں، کسی خانقاہ پر جا کر سر جھکاتے ہیں، یا مردے جن کی ہڈیوں کو بھی کیڑوں نے چاٹ چاٹ کر ختم کر دیا، ہزاروں سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، ان کی قبروں پر جا کر ہم ماتھے ٹیکتے ہیں،
اور وہ لوگ جو چلے کاٹتے اور اپنے آپ کو گویا دوسروں میں ایک نمایاں شخصیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم میں سے بہتیرے ان لوگوں کے پاس، بشر کے پاس، انسان کے پاس جاتے ہیں اپنے مقاصد کے حل کے لیے، اپنی مشکلات کے ازالے کے لیے، اپنے سوالوں کے جواب کے لیے، اپنے بانجھ پن کے علاج کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے۔ جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ غیر معبود ہیں، وہ غیر معبود ہیں، اور اس سے بڑھ کر شرک اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑا مشرک اور کون ہو سکتا ہے کہ قبروں اور زیارتوں اور خانقاہوں اور ایسے مقامات پر جا کر ہم اپنی مرادیں مانگتے ہیں جو قطعی طور پر درست نہیں ہے، اور یہ گویا بت پرستی ہے۔ تو آج آپ کے سامنے یہ بات کلیئر اور واضح ہو گئی کہ مشرک کون ہے۔ شاید آپ کو اپنے آپ میں ایک مشرک نظر آیا ہو، اور اگر ایسا ہی ہے تو اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ اس کے بعد شاید کوئی اور موقع نہ ہو۔ تمام غیر معبودوں سے دوستی چھوڑ دیں۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہے، غیراں دے نال بن دے کول قرار ہن جھیڑے، انہاں دے دکھ صدا ودن گے بوتیرے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دکھ دور ہو جائیں، آئیں ہم اس بت پرستی اور مشرکانہ رویے کا خدا کے حضور اقرار کریں اور پھر انکار کریں اور توبہ کریں، اور اس خداوندوں کے خدا اور بادشاہوں کے بادشاہ کو اپنی زندگی میں درجہ اول دیں، تاکہ ہم مشرک اور لعنتی نہ ٹھہریں، بلکہ ہم خدا کے مبارک لوگ ہوں جن پر اس کی برکت ہوتی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل خداوند خدا پر ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند مجھ کو اور آپ کو یہ فضل عنایت فرمائے کہ ہم اس ذات باری تعالیٰ کے ہی محتاج اور شکر گزار رہیں، اور اس کی محبت کے بہتے ہوئے دریا سے فیضیاب ہوتے رہیں، اور کسی اور کو اس کے اور ہمارے بیچ میں آنے نہ دیں۔ میری دعا ہے کہ پروردگار ہم سبوں کو برکت عنایت فرمائے، اور اپنے آپ میں جو مشرک چھپا ہوا ہے اس کو دور کرنے کا فضل عنایت فرمائے۔ لہٰذا میں یہی کہوں گا، آئندہ بھی سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں۔